بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ کل کے سبق کے اندر میں نے آپ کو 3 باتیں بتائی تھیں۔ زکوٰۃ کے 3 بڑے بڑے فائدے جو ہے نا آپ کو بتائے تھے کہ سب سے پہلے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، نمبر 2 مال پاک ہوتا ہے، نمبر 3 غرباء کی مدد ہوتی ہے، اور ایک بڑی بات آپ کو یہ بھی بتائی تھی کہ زکوٰۃ کو اور نماز کو اللہ رب العزت نے ایمان کی علامت جو ہے نا بیان کی ہے قرآن پاک کے اندر۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا کس بندے نے ادا کرنی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ مسلمان، بالغ، عاقل، آزاد، صاحب مال اور مل کے تعاون رکھنے والے آدمی کے اوپر فرض ہے۔ جس کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں گی اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے فرض ہو۔ سب سے پہلے مسلمان ہونا چاہیے، کافر کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ کافر جو ہوتا ہے وہ احکام کا مکلف ہی نہیں ہوتا۔ کافر کو سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ کریں گے، اسلام کی دعوت دی جائے گی کہ آپ اسلام کو قبول کریں۔ اگر وہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے پھر وہ احکام کا مکلف بنے گا، پھر نماز کا بھی کہا جائے گا، زکوٰۃ، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ ساری باتیں اس کو جو ہے کہی جائیں۔ لیکن جب تک اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، نہ زکوٰۃ کا مکلف ہے نہ نماز کا مکلف ہے۔ سب سے پہلے بنیادی بات اس کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ تو مسلمان کے اوپر فرض ہے، کافر کے اوپر فرض نہیں ہے۔ بالغ کے اوپر فرض ہے، بچے کے اوپر فرض نہیں ہے۔ بچہ بے شک کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، کئی بچے ایسے ہوتے ہیں ان کے والدین جو ہے نا فوت ہو جاتے ہیں، بچپن میں ہی مال کا مالک جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں، بڑا مال ان کے پاس ہوتا ہے، صاحب نصاب ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اتنی دیر تک وہ بھی احکام کا مکلف نہیں ہے۔ جب بالغ ہوگا نماز اس کے اوپر فرض ہوگی، جب بالغ ہوگا زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوگی، حج اس کے اوپر فرض ہوگا، روزہ اس کے اوپر فرض ہوگا۔ تو جب تک وہ بالغ نہیں ہے، جس طرح دیگر احکام کا مکلف نہیں ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ زکوٰۃ دینے کا بھی مکلف نہیں ہوگا۔ ہاں، جس طرح بچے کو ترغیباً نماز کے لیے ساتھ لایا جاتا ہے، اسی طرح جو بھی اس کا والی ہے، بڑا ہے، وہ اس کو تعلیماً ترغیباً جو ہے نا کچھ صدقہ خیرات کرنے کی تلقین جو ہے نا وہ کر سکتا ہے، لیکن شریعت نے اس کے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالا۔ مسلمان ہونا ضروری ہے اور بالغ ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3 زکوٰۃ عاقل کے اوپر فرض ہے، دیوانے اور مجنوں کے اوپر فرض نہیں ہے۔ ایک بندہ اس کو ہوش و حواس ہی قائم نہیں ہے، عقل ہی ٹھکانے نہیں ہے، اس کو اپنے آپ کا نہیں پتہ ہے، باہر پھرتا ہے، منہ سے جو ہے نا رال بہ رہی ہے، ناک بہ رہی ہے، اس کو کوئی ہوش ہی نہیں، نہ اپنی صفائی کا ہوش ہے، نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ پینے کا ہوش ہے، نہ جو ہے نا اچھے برے کی تمیز ہے، تو ایسے بندے کے اوپر جو ہے نا زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ عقل مند ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، ان کے اوپر جو ہے نا زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح آزاد کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، غلام کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ غلام کی جیب کے اندر جتنا بھی سرمایہ ہوگا وہ غلام جو ہے اپنے مال کا مالک نہیں ہوتا، اس کے مال کا مالک بھی اس کا آقا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ غلام نے جو اپنے بدن کے اوپر کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ اس کا بھی مالک نہیں ہوتا، اس کا مالک بھی جو ہے اس کا آقا ہوتا ہے۔ اس لیے غلام کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ غلام خود مال ہے، اپنے آقا کا خود مال ہے، آقا جب چاہے اس کو بیچ سکتا ہے، لہذا اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے جو مل کے تام رکھتا ہو۔ ملک تو ہے لیکن تام نہیں ہے۔ تام کا مطلب ہوتا ہے مکمل ہونا، مکمل مالک ہونا۔ اس کی مثال آپ کیوں دے رہے ہیں؟ ایک بندہ ہے، اس کا مال جو ہے نا گم ہو گیا ہے۔ اب مال تو اسی کا ہے، تا حیات مالک تو یہی ہے، لیکن جو ہے نا وہ اس کی ملکیت میں فی الحال نہیں ہے، گم ہے، سمندر میں گر گیا ہے، چور چوری کر کے لے گیا ہے، بے شک لے گیا ہے لیکن ملک اسی کی ہے۔ تو اب اس کی ملک تو ہے لیکن تام نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی اس مال میں جو چور چوری کر کے لے گیا ہے، جو اس سے چھن گیا ہے، گم ہو گیا ہے، اس کے اوپر جو زکوٰۃ نہیں ہو۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے، ان کے پیسے جو ہے کسی جگہ پہ پھنسے ہوتے ہیں، کسی بندے کو قرض دیا، وہ قرض واپس ہی نہیں کرتے، اب پھنسے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں اس مال کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یاد رکھیں، بعض ایسے قرض ہوتے ہیں جن کے ملنے کی کبھی امید ہوتی ہے، جیسے تاجروں کے قرض ہوتے ہیں، پچھلا سودا دیا، آگے والے جو نگرائی کر رہے ہیں،
تو اس صورت کے اندر تو مکمل طور پہ یہ یقین دہانی ہوتی ہے کہ میرے پیسے محفوظ ہیں، جب میں مطالبہ کروں گا مجھے جو ہے مل جائے. اس صورت میں جتنا بھی قرض کسی سے لینا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے ہوگی. لیکن اگر کوئی ایسا قرض کسی کو دیا ہوا ہے جس کا وہ بندہ منکر ہے یا جو نا ٹال مٹول سال ہر سال سے جو ہے نا وہ کر رہا ہے، نہیں دینے کے اوپر آ رہا، تو اس صورت کے اندر جو ہے نا اب اس کی مثال بھی گم شدہ مال کے جیسی جو ہے نا ہو جائے گی، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اگر ملنے کی امید ہے تو پھر اس مال کے اوپر زکوٰۃ جو ہے نا دینی پڑے. اور ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے پھنسے ہوئے پیسے ہوتے ہیں، ملنے کی امید بھی کوئی نہیں ہوتی، بندہ نا امید ہو جاتا ہے، سال ہر سال گزر گئے ہوتے ہیں، اللہ اس بندے کے دل میں رحم ڈال دیتے ہیں، وہ اپنا قرضہ جو ہے زندگی کے آخری وقت میں چکا دیتا ہے. اب جتنے سالوں کی زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی وہ سارے سالوں کی زکوٰۃ دے گا، کیونکہ اس کو مل چکے ہیں وہ پیسے. اس لیے اس چیز کا بھی جو ہے لحاظ رکھنا چاہیے. تو مل کے تام ہونی چاہیے، مل کے ناقص نہیں ہونی. اسی طرح ہر مالدار کے اوپر زکوٰۃ جو ہے فرض ہے، غریب کے اوپر فرض نہیں ہے، مفلس کے اوپر، محتاج کے اوپر، نادار کے اوپر، جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کوئی دولت سرمایہ نہیں ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. جو صاحب مال ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے فرض ہو. اب صاحب مال اور صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کی نظر میں صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں جو مالدار ہو، اور مال کی کتنی مقدار ہو تو وہ مالدار شریعت کی نظر میں ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ہوں، جس کی شاہانہ زندگی ہو، اے بڑا امیر ہے، یہ بہت مالدار ہے. نہ، شریعت کی نگاہ میں مالدار آدمی کا حکم اس بندے کے اوپر لگایا جاتا ہے جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونا یا اتنی مالیت کے برابر نقدی ہو، یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مقدار کے برابر، قیمت کے برابر جو ہے نا اس کے پاس نقدی نیٹ کیش جو ہے نا 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی مقدار کے برابر، اس کی قیمت کے برابر جس کے پاس مال ہے، شریعت نے اس کے اوپر مالدار ہونے کا حکم لگایا. اب اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے نا فرض ہے. اب ایک اور مسئلہ سمجھیں، بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ میرے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے جی، میرے پاس 7 تولے سونا ہے لہذا میرے اوپر زکوٰۃ نہیں. تو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بندے کے پاس تھوڑا سا سونا ہوتا ہے لیکن وہ نصاب تک نہیں پہنچا ہوتا، تھوڑی سی مقدار کے اندر چاندی ہوتی ہے، وہ چاندی بھی نصاب تک نہیں پہنچی ہوتی. کچھ نیٹ کیش ہوتا ہے، 20-25 ہزار 30 ہزار اتنا نیٹ کیش ہوتا ہے. اب ان تینوں کو آپ ملا دیں، ان تینوں کی اجزاء کو، ان تینوں کی قیمت کو آپ ملا لیں اور دیکھیں جلدی نصاب جو ہے نا کون سا شروع ہوتا ہے. اب سونے کا نصاب 7.5 تولے والا جو ہے یہ تو غالباً آج کل کے دور میں 16-17 لاکھ روپیہ ہو تو پھر جو ہے نا 7.5 تولے سونے کی قیمت بنتی ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ہو، مجھے غلطی نہ لگ رہی ہو. اور چاندی کا نصاب جو ہے نا وہ 52.5 تولے ہے، اس کی جو قیمت بنتی ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق 1,45,000 سے جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے. اب 1,45,000 والا نصاب جلدی شروع ہو جاتا ہے اور 16.5 لاکھ روپے والا نصاب جو ہے نا وہ تاخیر سے شروع ہوتا ہے. تو کس سے جو ہے نا وہ زکوٰۃ دی جائے؟ حالانکہ چاندی کا نصاب اس کے پاس مکمل نہیں، سونے کا بھی نصاب اس کے پاس مکمل نہیں، دونوں کو ملا کے بھی اس کی قیمت جو ہے نا وہ نہیں بنتی. تو یاد رکھیے ایسی صورت میں علماء نے فقراء کا فائدہ دیکھا ہے کہ فقراء کا فائدہ کس بات کے اندر ہے؟ فقراء کا فائدہ اس بات کے اندر ہے جو نصاب جلدی شروع ہو جاتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ دے. اب 16 لاکھ کے مقابلے میں 1.5 لاکھ والا نصاب جلدی شروع ہو جائے. اب آپ مجھے بتائیں کون سا بندہ ایسا ہے جس کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ نہیں؟ بہت کم ہوں گے صحیح، غریب مفلس محتاج ایسے ہوں گے، لیکن 1.5 لاکھ روپے کا نصاب ایسا ہے جو بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے. اب 1.5 لاکھ روپیہ تو کسی بندے کے پاس نصف تولہ بھی سونا ہو نا تو 1.25 لاکھ روپیہ تو وہ بن جاتا ہے. چاندی کے ساتھ ایک انگوٹھی ملا لیں، ساتھ کچھ نقدی ملا لیں، ہر بندے کے جیب میں 5-10 ہزار روپیہ تو ہوتا ہی ہے، تھوڑا بہت تو بینک بیلنس ہوتا ہی ہے نا جی. ان ساری چیزوں کو ملانے سے اگر 1.5 لاکھ روپے مالیت کی قیمت آپ کے پاس ہے، چاندی کا نصاب تام ہو گیا، آپ کے اوپر زکوٰۃ.
اسی طرح عورتوں کے بعض اوقات 7 تولے سونا نہیں ہوتا، لیکن ہر عورت کے پاس کچھ نہ کچھ رقم ہوتی ہے۔ 1 تولہ بھی سونا ہو اور ساتھ کچھ رقم ہو تو اس صورت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس 7 تولے یا 7.5 تولے سونا نہیں ہے، بلکہ اس چیز کا اعتبار کیا جائے گا کہ کچھ اس کے پاس سونا ہے، کچھ اس کے پاس نقدی رقم ہے، کچھ اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ایسا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو ملا کے دیکھا جائے گا۔ اگر 1.5 لاکھ روپیہ مالیت بن گئی ہے، چاندی کا نصاب مکمل ہو گیا، جب چاندی کا نصاب مکمل ہو گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ تو ایسا بندہ جس کے جو صاحب نصاب ہو، اب نصاب جو ہے کم سے کم جو ہے 1.5 لاکھ روپیہ ہے، ہاں بڑی قیمتی چیز کا نصاب جو ہے 16.5 لاکھ روپیہ ہے، تو علماء نے کم چیز کا اعتبار کیا کیونکہ فقراء کا اس میں فائدہ جو ہے نا وہ جلدی شروع ہو جاتا ہے، لہذا جس بندے کے پاس 1.5 لاکھ روپے کی مالیت کے مقدار کے برابر کوئی چیز ہوگی، نقدی نیٹ کیش ہوگا، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایک اور بات سمجھ لیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ 7.5 تولے سونا ہو تو پھر نصاب مکمل ہوتا ہے، اس کا اعتبار اس وقت کیا جائے گا جس وقت آپ دنیا کے اندر معاملہ ہی سونے کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ بازار گئے ہیں، آپ لین دین کر رہے ہیں، بیع شراء کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، اور بدلے کے اندر اس کو پیسے نہیں دے رہے، سونا دے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ نے بازار کے اندر سبزی لینے گئی ہیں تو بدلے کے اندر آپ پیسے نہیں دے رہے، بلکہ آپ سونا دے کے سبزی خرید رہے ہیں، سونا دے کے دال خرید رہے ہیں، سونا دے کے چینی خرید رہے ہیں، سونا دے کے آپ پتی خرید رہے ہیں، اشیاء خرد و نوش وغیرہ، یا دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے مقابلے میں جو روپیہ پیسہ ہے وہ روپیہ پیسہ نہیں دے رہے، آپ سونے کے ساتھ جو نہ وہ کر رہے ہیں، اس صورت کے اندر 7.5 تولے کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیوں؟ آپ کے پاس ہے ہی 7.5 تولہ، آپ کے پاس ہے ہی سونا، اور کوئی چیز ہے ہی نہیں، نہ چاندی ہے نہ نیٹ کیش ہے، تو آپ سونے کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں۔ پھر اگر کسی بندے کے پاس 7.5 تولے سے کم جو ہے نا وہ سونا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، پھر 7.5 تولے پورے ہوگا تو پھر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ چاندی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، لین دین کرتا ہے تو 52.5 تولے چاندی ہوگی تو زکوٰۃ ہوگی، 52.5 تولے چاندی سے کم ہوگی تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر نہ ہی سونے سے کاروبار کیا جاتا ہے لین دین، نہ ہی جو ہے لین دین چاندی سے کیا جاتا ہے، ہم تو پیسوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر سونے کے اجزاء اگر 7.5 تولے سے کم ہیں تو اس کو، اور چاندی کے اجزاء جو اس سے کم ہے اس کو بھی ملا لیا جائے، ساتھ نیٹ کیش بھی ملا لیا جائے۔ ان تینوں کی قیمت اگر چاندی کے نصاب کے مقدار کے برابر پوری ہو جائے گی تو اس بندے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ آج کل کے دور کے اندر جس بندے کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ ہو اس کے اوپر وہ صاحب مال ہے، صاحب نصاب ہے، شریعت کی نظر کے اندر مالدار ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے نا فرض ہو۔ ہر مسلمان بالغ، آزاد، عاقل، صاحب مال، مل کے کام رکھنے والے آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو۔ اللہ بلدی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ